بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید کما ورد فی سورۃ الفاطر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے عقائد و ایمانیات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور پہلے خطبے کے اندر ہم نے ایمان کا معنی و مفہوم، ایمان کی حقیقت اور ایمان کے ارکان کے بارے میں کچھ باتیں سنی تھیں۔ آج ایمان کے ارکان ذکر کرنے سے پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ ایمان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، ایمان کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، ذرا اس کے متعلق تفصیل سے بیان کریں۔ ایمان کا دشمن کون ہے؟ بندہ مومن کا حقیقی دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ایک دشمن انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ انسان کی جان، انسان کے مال اور دیگر معاملات کا دشمن ہوتا ہے۔ انسان کے مال و متاع، انسان کی جائیداد، مال و دولت، نقدی زیورات انسان سے چھن جائیں تو ان چیزوں کو کمایا جا سکتا ہے، لیکن انسان کا ایمان چھن جائے، اور شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر، اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت مائی حوا، ان کی ولادت کا اور جنت میں رہائش کا اور جنت سے نکالے جانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے سورہ اعراف کا دوسرا رکوع اس موضوع کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ اے آدم ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری دل فریب صورت بنائی، تمہاری اچھی شکل و صورت اور نئے نقش بنائے۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے اس وقت کی جو سب سے افضل مخلوق تھی، جو نوری فرشتے تھے، ہم نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما روائی کرتے ہوئے ان سب نے سجدہ کیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ اس کا اصل نام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے تھا۔ یہ نہ فرشتہ تھا اور نہ ہی انسان تھا، بلکہ یہ جن تھا اور اسے آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن اپنی عبادت، نیک نامی اور پارسائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام تھا۔ تو سب نے سجدہ کیا، یہ اکڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تو پھر تمہاری کیا مجال، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اب اس سے غلطی ہو چکی تھی، بجائے شرمندگی کا اظہار کرنے کے اب یہ آگے مزید ڈٹ جاتا ہے اور دلیل دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور آدم جو ہیں
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہنے لگا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آگ جو ہے وہ مٹی سے اعلیٰ اور افضل ہے، تو لہٰذا میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ حتیٰ کہ وہ یہ نادان بھول چکا تھا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے تھے، اور نور آگ اور مٹی دونوں سے افضل ہے۔ جب نوریوں نے اپنا سر جھکا لیا تو اس بدبخت کو بھی چاہیے تھا کہ اپنا سر جھکا لے، لیکن یہ اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے دفع ہو جا، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیری یہ مجال نہیں ہے کہ تو میری بارگاہ میں تکبر کا مظاہرہ کرے۔ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اب یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتا تھا اور تکبر میں آ گیا تھا، حالانکہ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، فَإِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو انتہائی ذلیل اور گھٹیا ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیں۔ جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرض کی، کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے، مجھے مہلت دے دی جائے۔ اب یہ اس کی طاقت بھی ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے تھا اور قیامت تک کے لیے اسے زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ تو اب اگلا اس کا جملہ سنیے، کہنے لگا قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب ایک تو وہ خود جرم کر رہا ہے، خود اس نے غلطی کا ارتکاب کیا، اور پھر سارا بوجھ کس پہ ڈال رہا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو کیا کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم میں بیٹھ جاؤں گا اور اس رستے پر چلنے والے تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ اب یہ شیطان کا سب سے بڑا مشن ہے کہ وہ انسان کے ایمان پر حملہ کرے۔ میں نے آیت کریمہ جو سورہ فاطر کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اس کا سب سے بڑا مشن ہی یہی ہے، یہ بندے کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کرے، اور یہ خود جہنمی ہے، یہ اپنے ساتھ تمہیں بھی جہنمی بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا پھر یہی نہیں کہا کہ میں وہاں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا، پھر اپنا طریقہ واردات بھی بتایا کہ میں کس طرح بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، صراط مستقیم پہ گھات لگاؤں گا اور سامنے سے حملہ کروں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اگر وہ آگے اور پیچھے دونوں طریقوں سے گمراہ نہ ہوا دائیں جانب سے حملہ کروں گا، پھر بھی گمراہ نہ ہوا بائیں جانب سے حملہ کروں گا، یعنی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گا ایک بندہ مومن کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے تو اس وقت اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّهُ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ اتنا بدبخت ہے، ایک تو اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ تڑیاں لگا رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اخرج منہا مذءوما مدحورا، یہاں سے دفع ہو جا ذلیل و خوار ہو کر، اور فرمایا لمن تبعک منہم، فرمایا میرے جو بندے ہیں، پہلے بنی اسرائیل کے اندر جو سورہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے بندے گمراہ ہو جائیں گے، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے ہتھے نہیں چڑھیں گے، لیکن جو میرا راستہ چھوڑ دیں گے، جن کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا تمہیں بھی جہنم میں پھینکوں گا اور ان کو بھی جہنم میں پھینکوں گا جو تیرے پیچھے چلیں گے۔ اب یہ بات یہاں پر کلوز ہوتی ہے، اسے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے مائی بابا کی کہانی بتائی جاتی ہے وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو چکا تھا، پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا،
اور انہیں ارشاد فرمایا گیا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی جنت میں رہو اور تمہاری زوجہ حوا وہ بھی جنت میں رہیں، فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے دل کرتا ہے جنت کی نعمتیں کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، جنتی لباس پہنایا گیا اور جنت کی نعمتیں انہیں عطا کی گئی، لیکن ایک شرط رکھی گئی کہ تم نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی ان پر لگا دی، فتقون من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے، اس کا میوہ چکھا تو تم اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے۔ فوسوس لہم الشیطان، اب شیطان آ گیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی، کانا یوسوس من الارض الی السماء، کہا یہ زمین میں رہتے ہوئے آسمان پر بسنے والوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی۔ اب یہ جنت کے اندر تو موجود نہیں تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اور حضرت اماں سلام اللہ علیہا کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنتی لباس پہنایا گیا تھا، اس نے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا تاکہ ان سے جنتی لباس چھین جائے، ان کا لباس اتر جائے، اور وہ کہنے لگا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اب یہ اس کا طریقہ واردات ہے، جس طرح اس نے پہلے کہا کہ وہ ہر جانب سے حملہ کرتا ہے، اس نے کیا دلیل دی؟ اس نے کہا اس درخت کو چکھ لو، اس کے فائدہ تمہیں کیا ہوگا کہ تم دونوں فرشتہ بن جاؤ گے، چونکہ انسان کی خاصیت یہ تھی کہ انسان کھاتا ہے، انسان پیتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، انسان کو نیند آتی ہے، دیگر جو بشری لوازمات ہیں، انسان کو موت آتی ہے، فرشتوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں، انہیں نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس نے دلیل یہ دی کہ اگر تم اس درخت کا پھل چکھ لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور کہا او تکون من الخالدین، پھر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہو گے، چونکہ فرشتوں کو موت نہیں آتی، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تبھی ان کو موت آئے گی، تو اب اس نے اس طریقہ کار سے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالا، پہلے دلیل دی اور پھر وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اب یہ دلیل دینے کے بعد قسمیں اٹھا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہاری خیر خواہی سوچ رہا ہوں، میں تمہارے بھلے کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس درخت کو، اس کے میوے کو چکھ لو۔ اب یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت سن لیجئے پھر آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کس طرح کرتا ہے اور ان سے ایمان کی دولت کو کیسے چھینتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا جس کا نام کتب تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اس کا نام برسیس تھا۔ وہ اپنے زمانے کے اندر سب سے پارسا نیک نام شخص تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس نے 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مسلسل، اور پوری بستی کے اندر اس کے زہد اور تقوی اور نیک نامی کا شہرہ تھا، اور اسی کی بستی کے اندر 3 بھائی رہتے تھے اور ان کی اکلوتی بہن تھی۔ اب یہ روایت شعب الایمان حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے، مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی قصہ کہانی سنا رہا ہوں، یہ ساری باتیں کتب تفاسیر اور احادیث کے اندر لکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 3 بھائیوں کی اکلوتی غیر شادی شدہ بہن تھی، انہیں لڑائی کے لیے کہیں اپنے شہر سے باہر جانا تھا، اور ان کا گھر کے اور کنبہ قبیلہ کے کوئی باقی افراد بھی نہیں تھے، بس یہ 4 بہن بھائی تھے۔ اب ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم تو اپنے شہر سے باہر چلے جائیں گے تو ہمارے بہن کی کفالت کون کرے گا، اور پوری بستی کے اندر کوئی رشتہ دار بھی موجود نہیں، کوئی قابل اعتماد اور بھروسہ مند شخص بھی موجود نہیں، تو اسے کس کے پاس چھوڑا جائے۔ بالاتفاق جس شخص کا انتخاب ہوتا ہے
وہ اسی برسیس نامی عابد کا انتخاب ہوتا ہے کہ ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر کے جہاد پر چلے جائیں گے۔ وہ سارے مل کے آتے ہیں اور اس عابد سے آ کر بات کرتے ہیں کہ ہم اس طرح جہاد پر جانا چاہتے ہیں اور اپنی بہن کو تمہارے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو وہ عابد انکار کر دیتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ لیکن جب وہ اصرار کرتے ہیں اور شیطان بھی اس عابد کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ بلائی کا کام کرنے جا رہے ہیں، یہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، اگر تم اس کی بہن کی کفالت کر لو گے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جب یہ وسوسہ ان کے دل کے اندر آیا تو انہوں نے ذمہ داری کو قبول کر لیا اور کہا جو میری عبادت گاہ ہے، جو میری خانقاہ ہے، اس کے سامنے والا جو مکان ہے اس مکان کے اندر اسے چھوڑ دو۔ اب وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو اس مکان کے اندر چھوڑتے ہیں اور لڑائی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب جب کھانے کا وقت آتا تو یہ اپنا دروازہ کھولتا عبادت گاہ کا اور اس لڑکی کو آواز دیتا اور خود اندر چلے جاتا۔ وہ لڑکی آتی سامنے والے مکان سے اور کھانا اٹھا کر واپس چلی جاتی۔ کچھ دن یہی سلسلہ رہا۔ ایک دن شیطان نے اس عابد کے دل کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ بھلے آدمی وہ سامنے والے مکان سے نکل کر تیری دہلیز پر کھانا اٹھانے کے لیے آتی ہے، راستے سے کئی اجنبی لوگ گزرتے ہیں، اگر کسی نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا تو اس کے بھائیوں کو کیا جواب دیں؟ تو اس طرح کیا کر، خود اس کی دہلیز پر جا کر کھانا رکھایا کر۔ اس نے کہا بات تو کام کی ہے۔ وہ کیا کرتا؟ اب وہ جاتا اس خاتون کے دروازے پر دستک دیتا، کھانا دہلیز پر رکھ کر واپس آ جاتا اور اس سے کوئی بات نہ کرتا۔ یوں ہی کچھ دن گزرے، شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، وہ تنہا خاتون رہتی ہے، اسے وحشت محسوس ہوتی ہوگی، اس کا نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی اس کی سہیلی ہے، تو جب تو کھانا دینے کے لیے جایا کر تو حال چال تو کم از کم پوچھا کر، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس نے کہا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ایک برائی کا دروازہ کھولنے کے لیے یہ شیطان کتنے خیر کے دروازے کھول رہا ہے اور ایک عام انسان اس کی چالوں سے آگاہ نہیں ہو پاتا۔ اس نے کہا بات تو واقعی صحیح ہے۔ اب جب یہ کھانا رکھنے کے لیے جاتا تو اس کا حال چال پوچھتا، اس سے گفتگو کرتا۔ جب بات گفتگو تک آئی تو پھر بے تکلفی بڑھتی گئی، کرتے کرتے شیطان اسے پروموٹ کرتا رہا، اسے بہکاتا رہا، حتیٰ کہ ان دونوں کے درمیان تکلف ختم ہو گیا۔ اب یہ عابد جو تھا یہ دن کا اکثر حصہ اس مکان میں گزارتا، گپ شپ ہوتی، بات چیت ہوتی، کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ یہ عابد شخص اس کے ساتھ فعل بد کر بیٹھا، اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا۔ اب زنا کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ مخصوص مدت کے بعد جب اس نے بچہ جنا تو شیطان نے پھر اسے وسوسہ دلایا کہ جب بستی والوں کو پتہ چلے گا یہ بچہ کہاں سے آیا تو پھر تمہاری تو بڑی بدنامی ہوگی، یا اس کے اگر بھائی آ گئے تو بھائیوں نے دیکھا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس نے وسوسہ دلایا کہ اس بچے کا کام تمام کر دیا جائے۔ عابد نے اس بچے کو ذبح کیا اور دفنا دیا۔ جب اس نے بچے کو قتل کر دیا، اب خاتون اکیلی تھی، شیطان نے پھر اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے بھائی واپس لوٹیں گے تم نے جو اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے اس زیادتی کا ذکر وہ اپنے بھائیوں سے ضرور کرے گی۔ تو اب عابد نے اس خاتون کو بھی ذبح کیا اور جس جگہ اس کے بچے کو دفنایا تھا اسی جگہ اس کو دفنا دیا۔ اب دونوں کا کام تمام ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے بھائی واپس لوٹے اور انہوں نے اپنی بہن کا حال چال پوچھا تو عابد نے جھوٹ کی کہانی گڑھی اور کہا تمہاری بہن بیمار ہو گئی، مر گئی، میں نے فلاں جگہ پر دفنا دیا۔ اب اس کا نیک نامی کے اندر اتنا شہرہ تھا کہ ان کے بھائیوں کو جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سچ بول رہا ہے، لیکن یہ اپنی بہن کی قبر پر آئے، روئے دوئے، واپس چلے گئے۔ جب رات کو سوئے اب شیطان ان کے خواب میں آتا ہے۔ اب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ ہماری خواب کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ شیطان ہر چیز کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے تو قریش کے جو بڑے سردار تھے مشرک، ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کے اندر ان کے 10-12 بڑے سردار، جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا،
عتبہ شیبہ اور بڑے بڑے لوگ تھے، اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا جمع ہونے کا کہ ہم ختمی طور پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ یہ دار الندوہ نامی مقام پر جب اکٹھے ہوئے تو دروازے پر ایک بوڑھے شیخ کو دیکھا، اس نے ایک عبایا پہن رکھی ہے، دستار پہن رکھی ہے، اور وضاحت سے وہ بڑا کوئی عالم نظر آ رہا تھا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا میں شیخ نجد ہوں، نجد کا رہنے والا ایک عالم ہوں۔ اب یہ تھا کون؟ یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری مشاورت اور میٹنگ کا اندازہ ہو چکا تھا، میں بھی تمہاری باتیں سننے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں اچھا مشورہ دے سکوں۔ اب یہ اس میٹنگ کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مشورہ دیتا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر انہیں کوٹڑی میں قید کر دو، کھانا پینا بند کر دو، کچھ دنوں بعد ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ مشورہ دیتا ہے، لیکن شیخ نجد جو اصل میں شیطان تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے انہیں قید کر لیا تو ان کے ماننے والے تو بہت ہیں، انہیں چھڑا کر لے جائیں گے، تو یہ تمہارا منصوبہ کوئی خاصا اچھا نہیں ہے۔ تو دوسرے بندے نے مشورہ دیا کہ پھر ان کا حل یہی ہے کہ انہیں مکے سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ تو شیخ نجد نے کہا کہ اگر انہیں مکے سے نکالو گے، ان کے لہجے میں بڑی شیریں ہیں، بڑا خوبصورت کلام کرتے ہیں، یہ لوگوں کو ورگلا کر اپنے ساتھ ملا لیں گے اور پھر تم پر حملہ کر دیں گے، تو یہ منصوبہ جو ہے یہ بھی فیل ہے۔ تو آخر میں ابو جہل نے کہا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ قریش کے جتنے بڑے قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان لیتے ہیں، وہ سارے نوجوان مل کر محمد پر حملہ کریں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے۔ اس طرح جو ان کا خون اور قصاص ہوگا وہ مختلف قبائل کے اندر بٹ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں وہ ہم سے بدلہ نہیں لے سکے۔ اب شیطان نے کہا اس بندے نے اچھی تجویز دی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو یہ جو شیطان ہے یہ انسانی شکل کے اندر بھی آ سکتا ہے، یہ ہمارے خواب کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نے خواب میں آ کر اس کے بھائیوں کو بتایا کہ اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا، بچہ جنا، بچے کو بھی قتل کر دیا، پھر تمہاری بہن کو قتل کر کے فلاں جگہ پر دفن کیا گیا۔ جب بھائی صبح اٹھے تو فلاں جگہ پر گئے جہاں شیطان نے انہیں بتایا تھا، اس جگہ کو جب کھودا گیا وہاں سے بہن اور بچہ بھی برآمد ہوا، تب ان کے ذہنوں کے اندر حقیقت کھل گئی۔ اب بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور سارا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ اس عابد نے ہماری بہن کے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اب وہ معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اس عابد کو بھی وہاں لے جایا جاتا ہے، یہ جرم کا اقرار کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب اسے سزائے موت ہو جاتی ہے۔ جب اسے تختہ دار پر لے جایا جاتا ہے، اب ایک گناہ اس نے کیا تھا، اس نے زنا کیا تھا، دوسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ اس نے 2 قتل کیے تھے، لیکن ابھی تک اس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود تھی۔ تو جب اسے تختہ دار پر لے جایا گیا، اب شیطان نے آخری حربہ کھیلا۔ اس نے کہا میں وہی بندہ ہوں جس نے تمہیں اس کام کے اندر ملوث کیا، تمہیں یہاں تک پہنچانے والا میں ہی ہوں، اب یہاں سے نکال بھی صرف میں ہی سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، تم کلمہ کفر کہہ دو، میں تمہیں یہاں سے بچا سکتا ہوں۔ اب وہ عابد ساری زندگی عبادت کے اندر گزری، جب اس نے کہا کہ تمہارے بچنے کی ایک صورت ابھی موجود ہے، تو عابد نے سوچا کہ اگر مجھے زندگی مل گئی توبہ کر لوں گا، تائب ہو جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لوں گا، جان تو بچے۔ اس نے جو ہی کلمہ کفر کہا ادھر جلاد نے اس کی گردن اڑا دی۔ اب ایک اتنا عبادت گزار بندہ، آپ نے دیکھا اس کا طریقہ واردات کیا ہے کہ یہ ایک برا کام کروانے کے لیے سینکڑوں اچھے دروازے کھولتا ہے، اور برائی کو ایسے اچھائی کے پردے ڈال کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اب یہی چیز اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہما کے ساتھ کیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، فرمایا قسمیں اٹھا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تم دونوں کی بلائی کی بات کر رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا انہوں نے سمجھا کہ یہ بے دین ہو سکتا ہے، یہ ناسمجھ ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اس دور کے اندر اللہ کے نام کی قسم جھوٹی کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ جب انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی تو انہوں نے اس کی بات کا اقرار کر لیا، اور اس درخت کو جب چکھا فَذَاقَ الشَّجَرَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمْ، جب انہوں نے اس درخت کا میوہ چکھا
تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت چھینی وہ جنتی لباس تھا، ان سے جنتی لباس اتر گیا۔ وَالطَّافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اب جب لباس اتر جائے، بندہ برہنہ ہو جائے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جب جسم برہنہ ہو گیا تو جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈانپنے لگے۔ یہ پہلی شرمندگی تھی جو بنی نو انسان کو شیطان نے دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندا آتی ہے کہ اے آدم، ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کا میوہ نہ چکھنا، اور ہم نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ شیطان کے ہیلوں میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ کے اس پاک بندے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا۔ جب شیطان سے غلطی ہوئی وہ اکڑ گیا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار عالم، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، ہمارے حال پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت سے نکال دیا، اس دنیا کے اندر بھیجا، تو اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نو انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا۔ اب یہ پوری نو انسانیت کو بتایا جا رہا ہے اور اولاد آدم کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خطا تمہارے والدین سے ہوئی، جس طرح وہ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گئے، اس کی چالوں کے اندر آ گئے، تم احتیاط کرنا، تم اس سے باز رہنا۔ اور بنی نو آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنی نعمت کا اظہار فرمایا انا انزلنا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا۔ جب ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے انہیں لباس کا تحفہ عطا فرمایا، اور اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی۔ یواری سوآتکما واریشا، کہ لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشن، اور یہ تمہارے لیے باعث زینت ہے کہ ننگا انسان وہ خوبصورت نظر نہیں آتا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اب یہ عرب کے اندر کلچر تھا کہ مشرکین عرب جو تھے وہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، چاہے مرد ہوں چاہے عورتوں ہوں، اور وہ اس کو فضیلت کا باعث سمجھتی تھی۔ ہندوستان کے اندر بھی وہ گنگا اور جمنا کے اندر جو شنان کرتے ہیں وہ بھی ننگا ہو کر کرتے ہیں۔ اور آج ہم جب گرد و نواح کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمارا اصل لباس کیا تھا جس نے ہماری شرمگاہوں کو ڈھانپنا تھا، جو حقیقی طور پر ہمارے لیے باعث زینت تھا، آج ہمارا لباس کہاں چلا گیا؟ ہم نے دیکھا ہماری ماؤں بہنوں کے سر ننگے ہو گئے، ان کے لباس چست ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میری امت کی خواتین لباس پہنیں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی۔ ان کا لباس کس طرح ہوگا؟ یہ آج کل جو چست لباس پہنا جاتا ہے جس سے بندہ مومن اور خواتین کے انگ انگ نظر آتے ہیں، یہ لباس ناپسندیدہ لباس ہے۔ اور یہ وہ کام تھا، یعنی سب سے پہلے شیطان نے اما حوا اور آدم علیہ السلام کو ننگا کیا تھا اور فحاشی اور عریانی کو پرموٹ کیا تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر جو شیطان کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں یہ بھی ہے یأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں ہمیشہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہارے درمیان عریانی اور فحاشی کو پرموٹ کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم کہیں یہ شیطان تمہیں فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے، تمہیں آزمائش کے اندر مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا۔ تو اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اور قرآن پاک میں بار بار اس کو درجن سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دہرایا، مختلف پیرائے سے، مختلف زاویے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہے
کہ وہ ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا جانا یہ ایک محاورہ ہے کہ ایک بل کے اندر بندہ ہاتھ ڈالے اور آگے سے سانپ بچھو کاٹ لے تو دوسری دفعہ پھر وہ اپنا ہاتھ اس بل کے اندر گھسا دے. تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں. وہ تمام راستے جہاں بندہ مومن کا قدم ڈگمگاتا ہے، جہاں گمراہی کے رستے پر جانے کا امکان موجود ہوتا ہے اور بندے کو اس مقام پر جا کر پہلے ہی دھچکا لگ چکا ہوتا ہے، ہمیں ایسے تمام مقامات سے رک جانے کا حکم ارشاد فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. فرمایا یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے دیکھ نہیں سکتے. ابتدا کے اندر میں نے بتایا کہ ایک دشمن وہ ہے جو انسان کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک وہ دشمن ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، جو چھپ کر وار کرتا ہے، اور سب سے خطرناک دشمن وہی ہوتا ہے جو چھپ کر وار کرتا ہے.